آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں، وہ ہے مکار ڈائن۔ عمر و عیار کو ہر وقت اپنی دولت بڑھانے کا بھوت سوار رہتا اور وہ کسی نہ کسی کو لوٹ کر اپنی دولت بڑھاتا رہتا۔ عمرو اس قدر عیار تھا کہ کبھی کسی بازار میں کچھ لوٹ لیتا تو کبھی کسی امیر عورت کے گلے کا ہار اپنی عیاری سے چھین لیتا تھا۔ کافی مدت سے عمرو کی خواہش تھی کہ وہ ہیرا پور کے بازاروں میں لوٹ مار کرے۔ آخر ایک دن عمرو نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا پور میں جا کر دولت اکٹھی کرے گا۔ یہ فیصلہ کر کے عمرو نے ہیرا پور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنی زنبیل سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہیرا پور کی طرف چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار جنگل میں تیزی سے گھوڑے پر سوار دوڑا جا رہا تھا کہ اسے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ عمر و عیار نے اتنی خوبصورت لڑکی کو جنگل میں تنہا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عمرو نے اس لڑکی کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر لڑکی سے مخاطب ہوا۔ اے لڑکی، کون ہے تو اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ جواب میں لڑکی نے عمرو کو بغیر دیکھے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم عمر و عیار کو جانتے ہو؟ عمرو نے لڑکی کے منہ سے جب اپنا نام سنا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ عمرو نے لڑکی سے کہا، اے حسین لڑکی، تجھے عمرو جیسے عیار شخص سے ایسا کیا کام ہے کہ تو اس کا پوچھ رہی ہے؟ عمرو کی اس بات پر لڑکی نے سرو آہ بھری اور عمرو کو اپنی درد بھری داستان یوں سنانا شروع کی۔ میں پرستان کے ایک ملک کے ایک نیک دل بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ایک دن میرا باپ شکار پر گیا ہوا تھا کہ غدار وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے چند آدمی جنگل میں بھیج کر میرے باپ کو قتل کروا دیا۔ پھر اس غدار نے مجھے اور میری ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بدنصیب ماں بیٹی پرستان سے عرب میں آ گئے اور اس بیابان جنگل میں رہنے لگے۔ ایک دن ایک بزرگ کا یہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عمر و عیار کے نام کا ایک شخص اس جنگل سے گزرے گا۔ وہ ہماری داستان سن کر ہماری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ وہ بہت سخی دل اور رحم دل انسان ہے۔ گو کہ وہ ایک لالچی انسان ہے، مگر پھر بھی وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں عمر و عیار کو تلاش کر رہی ہوں کہ وہ ملے تو میں اس سے اپنی داستان ظلم سناؤں۔ اتنا کہنے کے بعد شہزادی خاموش ہو گئی۔ اس کی داستان سن کر عمرو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، پیاری شہزادی، میں ہی وہ عمر و عیار ہوں جسے تم اس جنگل میں ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ تمہاری داستان سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں تمہارے باپ کے قاتل سے ضرور بدلہ لوں گا اور اسے اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ اس وقت میں ہیرا پور جا رہا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ میرا تمام مال و دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھو۔ واپسی پر میں تم سے وصول کر لوں گا۔ ہیرا پور میں ساتھ لے جانے سے خطرہ ہے کہ کہیں وہاں پر کوئی جادوگر اسے مجھ سے چھین نہ لے۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو نے زنبیل سے اپنا سارا مال و دولت نکال کر شہزادی کے حوالے کر دیا۔ شہزادی نے ساری دولت سمیٹ لی اور بولی، عمر و عیار، میں تمہارے اس مال و دولت کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گی اور تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی۔ عمرو نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک گھنٹہ مسلسل گھوڑے کو بھگانے کے بعد عمرو نے گھوڑا روکا اور ایک سائے دار درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ ابھی عمرو کو آرام کرتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک زمین ہلنے لگی اور زمین میں سے ایک بھوت نمودار ہوا۔ عمرو اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بھوت نے عمر و عیار سے کہا، مجھے سنتری دیو نے تمہارے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ عمرو کے بچے، تم اپنے آپ کو دنیا کا عیار ترین انسان سمجھتے ہو اور میرے جادوگروں کو ستاتے رہتے ہو، ان کی دولت لوٹتے رہتے ہو۔ آج میری ایک ڈائن نے اپنے عیاری کے سبب شہزادی کے روپ میں تجھے لوٹ لیا ہے اور تیرا سارا مال و دولت لے کر میرے محل میں پہنچ گئی ہے۔ تجھ سے لوٹا ہوا سارا مال میں نے اسے بطور انعام دے دیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بھوت زمین میں پھر غائب ہو گیا۔ عمرو نے اس بھوت کی باتیں سنی تو غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔
پھر اس نے گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو کر جس جگہ شہزادی کو چھوڑ آیا تھا اس طرف چل پڑا۔ جب عمرو وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں نہ شہزادی ہے اور نہ ہی کوئی خیمہ ہے۔ یہ دیکھ کر عمرو کو اس ڈائن پر سخت غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس ذلیل ڈائن کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ اسے بھی اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ اس کے بعد عمرو یار دوبارہ ہیراپور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ہیراپور کی حدود میں پہنچا تو اسے کچھ فاصلے پر 3 محافظ جادوگر نظر آئے۔ عمرو نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی خود کو ایک ڈائن کے بھیس میں تبدیل کر لیا تھا۔ محافظوں نے ڈائن سے آ کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمرو بولا، میں مکار ڈائن کی خالہ کی چاچی کی دادی ہوں اور مجھے جادو کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اس نے غدار عمرو یار کو لوٹا ہے، اس لیے اب میں اسے مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر محافظوں نے کہا، گستاخی معاف، اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائے۔ عمرو نے کہا، مجھے ایک آدمی چاہیے جو مجھے مکار ڈائن کے گھر تک لے چلے۔ یہ سن کر ایک محافظ نے کہا، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ عمرو کے ساتھ مکار ڈائن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عمرو نے محافظ سے مکار ڈائن کے گھر کا پتہ باتوں باتوں میں معلوم کر لیا تھا اور اس نے آس پاس نظر دوڑا کر جائزہ لے لیا کہ کوئی اور محافظ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد عمرو نے اپنی زنبیل سے میٹھی گولیاں نکالی۔ عمرو نے میٹھی گولیاں محافظ کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے میرے ساتھ آنے کی تکلیف کی ہے۔ محافظ نے جب یہ میٹھی گولی دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جلدی جلدی میٹھی گولیاں لے لی اور ان کو چٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی محافظ نے گولیاں گلے کے اندر اتاری وہ دھڑام سے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ ان گولیوں میں سفوف بے ہوشی ملایا ہوا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل اس محافظ جیسی بنا لی اور اس محافظ کی شکل اپنے جیسی بنا لی۔ پھر اس نے محافظ کو گھوڑے پر لادا اور مکار ڈائن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چونکہ عمرو نے پہلے ہی محافظ سے مکار ڈائن کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے میں زیادہ پریشانی نہ ہوئی۔ جب مکار ڈائن کے گھر کے پاس پہنچا تو دروازے پر 2 محافظ کھڑے تھے۔ عمرو نے ان سے کہا، میں مکار ڈائن سے ملنا چاہتا ہوں، تم جا کر اسے اطلاع کرو۔ ایک محافظ اندر چلا گیا، پھر وہ واپس آیا اور عمرو سے کہا، مکار ڈائن نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ عمرو اندر داخل ہو گیا۔ مکار ڈائن اپنے کمرے میں موجود تھی۔ عمرو نے اس سے کہا، میری خالہ یہ بدبخت عمرو آپ کو مارنے کے لیے ایک ڈائن کے روپ میں اس طرف آ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب میں اسے سنتری دیو کے پاس لے جاؤں گا اور ان سے منہ مانگا انعام حاصل کروں گا۔ مکار ڈائن بولی، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شاکا جادوگر ہے، عمرو نے جواب دیا۔ تو مکار ڈائن بولی، بھائی شاکا، عمرو کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی عوض تمہیں جو مانگو گے انعام دوں گی۔ میں خود اسے سنتری دیو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن انعام میں تمہیں واپس آ کر دوں گی۔ عمرو رضامند ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں یہاں آرام کرتا ہوں۔ اپنے محافظوں سے کہو کہ وہ اندر نہ آئے اور میرا ہر حکم مانے۔ مکار ڈائن نے کہا، بہتر ہے، میں اپنے محافظوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے تمام محافظوں سے کہا کہ بغیر اجازت اندر نہ جانا اور شاکا کا ہر حکم ماننا۔ اس کے بعد مکار ڈائن نقلی عمرو کو لے کر سنتری دیو کے پاس چلی گئی۔ مکار ڈائن کے جانے کے بعد عمرو اٹھا اور تمام کمروں کی اچھی طرح تلاشی لینے لگا۔ اسے جس قدر بھی قیمتی سامان نظر آیا اس نے سب اپنی زنبیل میں منتقل کر دیا اور تمام دولت اکٹھی کر کے زنبیل میں ڈال دی۔ اس کے بعد عمرو نے ایک محافظ کو بلایا۔ اس نے کہا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر آؤ، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ نے حکم کی تعمیل کی اور عمرو کو ایک تیز رفتار گھوڑا لا کر دے دیا۔ عمرو اس گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ ادھر مکار ڈائن سنتری دیو کے پاس پہنچی اور اس نے نقلی عمرو کو سنتری دیو کے قدموں میں ڈال دیا اور بولی، آقا، میں نے آپ کے ازلی دشمن عمرو کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاش آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ اس کے بدلے میں مجھے کم از کم 10 لاکھ اشرفیہ انعام ملنا چاہیے۔
संतरी देव को यकीन नहीं आ रहा था कि मक्कार डायन उम्र यार को मार कर ले आई है। इसने एक मंत्र पढ़कर ज़मीन पर पाँव मारा तो ज़मीन में से एक पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने सर झुकाते हुए पूछा। उम्रो कहाँ है? क्या वो मर गया है? संतरी देव ने पूछा। नहीं बादशाह, वो मक्कार डायन के घर से तमाम मालो दौलत लूट कर भाग गया है। ये सुनकर मक्कार डायन तो सदमे से वहीं मर गई। इधर उम्रो मक्कार डायन ने जितनी दौलत उम्रो से लूटी थी, इससे कई गुना ज़्यादा दौलत समेटकर फरार हो चुका था। उम्रो मक्कार डायन के घर से काफ़ी दूर जाकर घोड़े से उतरा और अपनी ज़ंबील से सुलेमानी कालीन निकालकर इस पर बैठ गया। इसने सुलेमानी कालीन को वापस अपने शहर बसरा जाने का हुक्म दिया और इस पर आराम से लेट गया। उम्रो ने मक्कार डायन का बहुत सा माल लूट लिया था और अब वो सोच रहा था कि इस माल को दुगना कैसे किया जाए। घर पहुंचकर उम्रो ने सारा माल ठिकाने लगाया और मज़े से लेटकर नींद की वादी में खो गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उम्रो यार शहर में बड़े मज़े से घूम फिर रहा था कि एक जगह काफ़ी सारे लोग मजमा लगाकर खड़े थे और दीवार पर लगे इश्तिहार को पढ़ रहे थे। उम्रो यार भी वहां पहुंच गया और एक आदमी से बोला, क्यों भाई, ये क्या मामला है? क्या लिखा है इस इश्तिहार पे? वो आदमी उम्रो यार को गौर से देखने के बाद बोला, ये एक बहुत बड़े चोर के पकड़ने का इश्तिहार है। ये लिखा है कि जो इस चोर को पकड़ेगा बादशाह की तरफ से 1 लाख अशरफी इनाम में दी जाएगी। उम्रो यार 1 लाख अशरफी का सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा कि अगर वो इस चोर को पकड़ ले तो 1 लाख अशरफी मिल जाएगी और ज़िंदगी के कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। उम्रो यार भी इस इश्तिहार को गौर से देखने लगा, क्योंकि इश्तिहार पर इस चोर के हाथ से बनी हुई तस्वीर थी जिसे उम्रो यार गौर से देख रहा था। फिर वो खामोशी से आगे चल दिया और सराय में रात गुजारने का सोचने लगा। उम्रो यार एक ईसाई की सराय में रात गुजारने पहुंचा। सराय का मालिक ईसाई जोसेफ उम्रो यार को देखकर बोला, हेलो जी, फरमाइए। उम्रो यार इधर उधर देखकर बोला, जोसेफ, मुझे रात गुजारनी है, कोई सस्ता सा कमरा दे दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जोसेफ दांत निकाल कर बोला, ठीक है, सस्ता कमरा मिल जाएगा, मगर रात रहने के 2 दिनार देने होंगे। उम्रो यार बोला, ठीक है, ये लो 2 दिनार। जोसेफ उम्रो यार को लेकर एक कमरे में गया और बोला, ये है आपका कमरा और मुझे इजाज़त दीजिए, बाय। उम्रो यार कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा निहायत गंदा था और बिस्तर भी बहुत मेला कुचीला था। उम्रो यार इसे गनीमत समझकर बिस्तर में घुस गया, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था और बाहर काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। उम्रो यार अभी बिस्तर में लेटा ही होगा कि उम्रो यार को खटमलों ने काटना शुरू कर दिया। उम्रो यार जिस्म खुजा खुजा कर हलकान हो गया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। वो बिस्तर में लेट भी नहीं सकता था। खटमलों के जहर की वजह से पूरे जिस्म में उम्रो यार को जलन महसूस हो रही थी। उम्रो यार कमरे से बाहर निकल आया। बाहर काफ़ी रात हो चुकी थी और दूर दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। उम्रो यार बाजार की तरफ चल पड़ा। उम्रो यार अभी थोड़ी आगे गया था कि पीछे से चौकीदार ने आवाज़ दी और बोला, कौन है तू और किधर जा रहा है? उम्रो घबरा कर बोला, क्या बताऊं भाई, परदेसी आदमी हूँ, सराय में कटमल काट रहे थे और तंग आकर बाहर आ गया हूँ। चौकीदार गुस्से से बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, इस वक्त घूमने वाले को कैद में डाल दिया जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वापस सराय में चले जाओ और सुबह तक अपने कमरे में ही रहो। उम्रो यार बुरा सा मुँह बनाकर वापस सराय में आ गया और अपने कमरे में टहलने लगा। अचानक उम्रो यार को एक तरकीब सूझी। उम्रो ने ज़ंबील से तिलस्मी रोगन निकाला और अपना हुलिया बदल लिया और ख़ुद को एक औरत में तब्दील कर लिया। उम्रो अब औरत के भेस में बाजार आ गया और आराम से टहलने लगा। वही चौकीदार फिर इधर उधर आ निकला और बोला, ए औरत, कौन हो तुम और इस वक्त क्या कर रही हो? उम्रो बोला, अरे कमबख्त, मुझे घर में सख्त गर्मी लग रही थी, इसलिए बाजार में हवा खोरी के लिए आ गई हूँ। चौकीदार हैरानगी से बोला, अरे इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है और तुझे गर्मी लग रही है,
जा वापस चली जा, अगर इधर कोई चोर आ निकला तो तुझे उठा कर ले जाएगा। उमरो मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, चोर उठा कर ले जाएगा तो कौन सा गजब हो जाएगा। चौकीदार गुस्से से बोला, ला हौला वला, कमबख्त मर इधर, मैं तो चला। चौकीदार सीटी बजाता आगे निकल गया। उमरो यार इधर उधर देखने लगा और फिर आगे चल पड़ा। अचानक सामने उमरो यार को एक काला भूत सा आदमी नजर आया। वो भूत सा आदमी एक दुकान की तरफ बढ़ा। उमरो यार समझ गया कि ज़रूर वही चोर है जो रात को दुकानें लूट कर ले जाता है। उमरो यार एक दुकान की ओट में छुप कर देखने लगा कि वो क्या कर रहा है। वो काला भूत शायद दुकान का ताला तोड़ रहा था। फिर वो भूत दुकान में घुस गया। ये दुकान एक शराब की थी। उमरो थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब उमरो इस दुकान के करीब पहुंच चुका था। वो अंदर सामान समेटने में मसरूफ़ था। जब वो सारा सामान समेट कर बाहर निकला तो उमरो कमर मटकाता हुआ चोर के सामने आ गया। चोर घबरा कर बोला, कमबख्त औरत, कौन है तू? उमरो बोला, मैं चोरनी हूँ। चोर हैरानी से बोला, चोरनी, क्या मतलब है तुम्हारा? उमरो मुस्कुरा कर, मतलब साफ है, तुम चोर हो और मैं तुम्हारी चोरनी। वो चोर उमरो को गौर से देखने के बाद बोला, मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। उमरो बोला, क्यों नहीं, मैं यही तो चाहती हूँ। वो चोर उमरो को लेकर अपने अड्डे पर पहुँच गया और अपना सारा माल दिखाया और बोला, मेरी रानी ऐश करोगी, मैंने सारा शहर लूटकर यहाँ जमा कर रखा है। उमरो बोला, बहुत खूब, तुम हो शहर के सबसे बड़े चोर। फिर तो मैं खुशकिस्मत निकली जिसे तुम्हारे जैसा कामयाब चोर शोहर की सूरत में मिला। आओ इस खुशी में मुंह मीठा करते हैं। उमरो ने जंबील से मीठी गोली निकाली और इस चोर की तरफ बढ़ाई। वो चोर बेखबरी से मीठी गोली निगल गया और जब गोली इसके अंदर गई तो इसे चक्कर आने लगे और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। उमरो ने इसके बाद अपना हुलिया तब्दील किया और इस चोर को बांध दिया। फिर उमरो शहर की तरफ गया। इस वक्त तक सुबह हो गई थी। उमरो ने जाकर बादशाह को इस चोर के बारे में इत्तला दी। बादशाह ने अपने कुछ सिपाही उमरो के साथ भेजे और सारा माल और चोर को पकड़ कर ले आए। बादशाह बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उमरो को 1 लाख अशरफियाँ इनाम में दी। उमरो खुशी खुशी अपने घर की जानिब रवाना हुआ। वापस आकर इसने 1 लाख अशरफी भी वहीं संभाल कर रख दी जहाँ इसने मकार डायन से लूटा हुआ माल रखा था। माल संभाल कर उमरो इत्मीनान से अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। वो अब भी यकीनन यही सोच रहा होगा कि अब किसका माल लूटना है। इसी सोच में पड़े पड़े उमरो को नींद आ गई और वो सो गया। थोड़ी देर बाद उमरो को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी कमर में ठोकर मारी हो। उमरो तड़पता हुआ उठ बैठा। उमरो के सामने 3 देव हाथों में लंबे लंबे गज पकड़े खड़े थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ झट से उमरो को एक काली बोरी में डाला और आसमान में उड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद उमरो को बोरी के अंदर ही एक जगह पटक दिया। बोरी का मुंह ऊपर से बंद था। उमरो वहीं पड़ा हिल रहा था, लेकिन बोरी में बंद होने की वजह से जल्द थक गया और खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद एक देव आया और इसने उमरो को बोरी में से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। काफ़ी देर बोरी में रहने की वजह से बाहर निकलते ही उमरो की आंखें चुंधिया गई। इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस इसे इतना ही पता चल सकता था कि इसे बोरी में से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। कुछ लम्हों के बाद उमरो की बेनाई बहाल हुई तो इसने देखा कि इसके करीब ही एक और पिंजरे में अमीर हमज़ा भी कैद है। ये देखते ही उमरो तीर की तरह सीधा खड़ा हो गया और इस पिंजरे की तरफ देखने लगा जिसमें अमीर हमज़ा कैद था। उमरो ने अमीर हमज़ा को हल्की सी आवाज़ दी और अपनी तरफ मतवज्जा किया। अमीर हमज़ा ने उमरो को देखकर हाथ हिलाया। उन्होंने इशारे से ही उमरो यार को यहाँ से निकालने की तरकीब का कहा तो उमरो यार ने जंबील से पत्थर का एक टुकड़ा निकालकर अमीर हमज़ा को दिखाया। अमीर हमज़ा इस पत्थर को देखकर खुश हो गए। वाह उमरो, शाबाश, किस बात का इरादा है? अमीर हमज़ा ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, ज़रा रात तो हो लेने दें। ऐसी वारदातें अमूमन रात के वक्त ही की जाती हैं, उमरो ने कहा। इसके बाद अमीर हमज़ा और उमरो बातों में लग गए।
جب رات کا ایک پہر گزر گیا تو عمروں نے زنبیل سے دوبارہ وہی کالے رنگ کا پتھر نکالا۔ یہ سنگ سلیمانی تھا۔ عمروں نے سنگ سلیمانی اپنے پنجرے کے ساتھ لگایا تو پنجرے کی سلاخیں ٹوٹ گئیں اور عمروں آزاد ہو گیا۔ دراصل سنگ سلیمانی میں یہ خاصیت تھی کہ یہ پتھر جس چیز سے چھو جاتا ہے اس چیز پر جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد عمروں نے سنگ سلیمانی امیر حمزہ کے پنجرے سے لگا لیا اور دوسرے ہی لمحے امیر حمزہ بھی آزاد تھا۔ پھر عمروں نے سنگ سلیمانی قید خانے کے دروازے سے رگڑا تو قید خانے کا دروازہ بھی غائب ہو گیا۔ اس طرح عمروں اور امیر حمزہ قید خانے سے آزاد ہو گئے۔ سرنگوں اور مختلف راہ دریوں سے گزرنے کے بعد عمروں اور امیر حمزہ شہنشاہ پارس کے کمرے کے سامنے آ پہنچے۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا اور ایک خوفناک قسم کا سناٹا ہر طرف مسلط تھا۔ عمروں نے زنبیل سے طلسمی تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے امیر حمزہ نے کوئی وظیفہ پڑھ کر اپنے اور عمروں کے جسم پر پھونک ماری۔ اس وظیفے کی تاثیر یہ تھی کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی قسم کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ عمروں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ تو بند تھا۔ عمروں نے خاصی زور آزمائی کی مگر دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ اب کیا جائے؟ عمروں امیر حمزہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، اللہ اللہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے عمروں نے زنبیل سے سنگ سلیمانی نکالا اور دروازے کے ساتھ رگڑ دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ عمروں عیار تلوار ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہو گیا۔ امیر حمزہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ شہنشاہ حمام اور شہنشاہ پارس مساریوں پر پڑے سو رہے تھے۔ عمروں نے آگے بڑھ کر ان پر وار کرنا چاہا مگر امیر حمزہ بولے، ٹھہرو عمروں، سوئے ہوئے غافل دشمن پر وار کرنا جوان مردی نہیں ہے، پہلے ہمیں ان کو جگا لینا چاہیے۔ مگر اے امیر، اس طرح ہم مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ عمروں نے پریشانی سے کہا، تم فکر مند نہ ہو عمروں، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم نے اپنے دشمنوں کو نیند میں موت کی نیند سلا دیا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تم انہیں جگا دو۔ امیر حمزہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یا امیر، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمروں آگے بڑھا اور دونوں شہنشاہوں کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ دونوں بیک وقت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی نظر عمروں اور امیر حمزہ پر پڑی تو وہ بکھلا گئے۔ تم قید سے؟ عمروں نے شہنشاہ حمام کی بات کاٹ دی۔ ہاں، ہم قید سے نکل آئے ہیں اور تمہاری موت بن کر تمہارے سر پر آ پہنچے ہیں، مگر موت کا راستہ دکھانے سے پہلے ہم تمہیں جگانا ضروری سمجھتے تھے تاکہ تم نیند میں موت کا راستہ بھول نہ جاؤ۔ عمروں نے سینہ تانتے ہوئے کہا مگر اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا، افسوس، تم نے ایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔ تم ہم دونوں کو سوتے میں خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ شہنشاہ پارس نے کہا، ہم بزدل نہیں ہیں، جوان مرد ہیں، اور جوان مردی یہی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ہوش و حواس میں لا کر موت کا انعام دیتے ہیں۔ اس مرتبہ امیر حمزہ نے انہیں جواب دیا، او مجھے حیرت ہے تم پہ، تم واقعی بہت اعلیٰ انسان ہو، تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے مگر تم ہمارے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر نکلے۔ ہم تم دونوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور بھائی بناتے ہیں۔ شہنشاہ پارس نے روحانی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ موت کو سر پر کھڑا دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو، موت سے بچنے کے لیے تم ہمیں اپنا دوست بنانے لگے ہو۔ میری طرح تم بھی بہت عیار معلوم ہوتے ہو مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ کوئی عیار دوسرے عیار کو عیاری نہیں دکھا سکتا۔ عمروں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، تم بے شک یہ تلوار ہمارے سینے میں گھونپ دینا، لیکن اس سے پہلے ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہنشاہ پارس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ شہنشاہ حمام بھی رونے لگ گیا تھا۔ اتنے بہادر اور جری دیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امیر حمزہ نرم لہجے میں بولے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس پر شہنشاہ پارس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، مجھے صرف تمہاری صاف گوئی پر اپنی داستان تمہیں سنانے کا خیال پیدا ہوا۔
مجھے یقین ہے کہ صاف گو ہونے کی وجہ سے تم ہماری داستان پر یقین کر لو گے۔ ہماری داستان کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا باپ جس کا کامی دیو تھا اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اور ہم یعنی میں اور میرا بھائی شہنشاہ حمام اپنے باپ کے ولی عہد تھے۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑے جادوگر نے اپنی فوجوں کے ساتھ ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ میرے باپ نے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کی ہر طرح کوشش کی، مگر وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس نے ہمارے باپ کامی دیو کو ہلاک کر دیا اور ہمارے ملک پر قابض ہو گیا۔ اس جادوگر نے میرے چہرے کو کتے کے چہرے جیسا بنا دیا تھا اور مجھے کتوں کی وادی میں پھینک دیا۔ میرے بھائی کا چہرہ اس نے سانپ جیسا بنا کر اسے سانپوں کی وادی میں پھینک دیا۔ اس طرح ہم دونوں اپنی الگ الگ زندگی گزارنے لگے۔ اس جادوگر کی شکل و صورت تو ہم دیکھ نہیں سکے تھے، اس لیے اس سے بدلہ لینے کے قابل نہ رہے۔ یہ ہے ہماری داستان۔ ہم نے یہ داستان تمہیں اس لیے سنائی ہے کہ تم ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے یہ جان لو کہ ہم جادوگر ضرور ہیں، مگر اتنے بڑے نہیں کہ اپنے چہرے کو انسانوں جیسا بنا سکیں۔ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ پارس خاموش ہو گیا۔ امیر حمزہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولے، تمہاری یہ داستان میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، مگر کیسے؟ آپ یہ داستان پہلے سے کیسے جانتے ہیں؟ شہنشاہ پارس نے ہکا بھکا ہو کر پوچھا۔ شہنشاہ حمام بھی حیران تھا۔ اس طرح کہ تمہارا باپ کامی دیو میرا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ مجھے یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ تمہارے باپ پر کس نے حملہ کیا ہے، ورنہ میں کامی دیو کی مدد ضرور کرتا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ شومی جادوگر نے کامی دیو کو ہلاک کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے مجھے سخت صدمہ ہوا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا ہمارے ملک پر حملہ کرنے والا جادوگر شومی تھا؟ شہنشاہ حمام نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شومی جادوگر نے ہی تمہارے ملک پر قبضہ کیا تھا اور تمہیں سانپ بنا کر سانپوں کی دنیا میں اور تمہارے بھائی کو پارس بنا کر شکالوں کی وادی میں پھینک دیا تھا۔ امیر حمزہ نے انہیں اصل راز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، شومی اس نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، مگر اب وہ ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن اتنا کہہ کر شہنشاہ حمام خاموش ہو گیا۔ اس کی بات کو شہنشاہ پارس نے مکمل کیا، لیکن تم ہم سے اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ تم اس تلوار سے ہم دونوں کی سر اڑا سکتے ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ یہ تلوار صرف دشمنوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمروں نے شہنشاہ پارس کو گلے لگا لیا۔ شہنشاہ حمام اور امیر حمزہ کے گلے لگ گیا۔ اس کے بعد عمروں شہنشاہ حمام کے گلے لگا اور شہنشاہ پارس امیر حمزہ کے گلے لگ کر رونے لگا۔ اس ملن کے بعد امیر حمزہ بولے، بھائیو، تم سے میری ایک التجا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو کر میرے سگے بھائیوں کی حیثیت اختیار کر لو۔